الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت نمبر 39 اور 40 ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، تو جس نے توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ دیکھیے، اس توبہ سے جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی۔ یہ جرم ہے دنیا کے قانون کا اور گناہ ہے اللہ کا۔ جرم کی سزا تو دنیا میں ملے گی ہی، اور رہی گناہ کی سزا تو وہ اللہ کو دینی ہے۔ آخرت میں اگر توبہ کر لی تو اللہ معاف فرما دے گا، اور اگر توبہ نہیں کی تو اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ تو یہاں پر توبہ سے جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اس توبہ سے جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوتی ہے۔ جو جرم اس نے کیا ہے اور قرآن میں اس کی سزا متعین ہے، تو جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی۔ یہ جرم ہے دنیا کے قانون کا اور گناہ ہے اللہ کا۔ جرم کی سزا تو دنیا میں ملے گی ہی، اور رہی گناہ کی سزا تو وہ اللہ کو دینی ہے۔ اگر توبہ کر لی تو اللہ معاف فرما دے گا، اور اگر توبہ نہیں کی تو اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت سے ہی متعلق ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 40 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا یقین الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ سزا دے گا جس کو چاہے اور بخش دے گا جس کو چاہے۔ دیکھیے، آیت نمبر 39 کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ ہرگز نہ کاٹا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سزا بھگتنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا نیک اور صالح بندہ بن جائے گا تو اللہ کے غضب سے وہ بچ جائے گا، اور اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو ڈالیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہیں کیا، اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کرتا رہا جن کی بنا پر اس نے چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن کے ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا، مگر چوری اس کے نفس میں بدستور موجود ہے۔ اس وجہ سے وہ خدا کے غضب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے مستحق تھا۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں چور کو ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، کیونکہ اس سزا پر ہاتھ کا کٹنا تو انتظام تمدن کے لیے تھا، دنیا کے انتظام اور قانون کے لیے تھا۔ اس سزا سے اسے
اس سزا سے انسان کا نفس پاک نہیں ہوتا ہے۔ نفس کی پاکی صرف توبہ اور رجوع الی اللہ سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ایک چور کا ہاتھ جب آپ کے حکم کے مطابق کاٹا جا رہا تھا، کاٹا گیا۔ جب ایک چور کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور شفقت اور مہربانی سے اس سے فرمایا قل استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی اللہ سے معافی چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تلقین کے مطابق یہ الفاظ اپنی زبان سے دہرائے اور پھر آپ نے اس کے حق میں دعا بھی فرمائی، اللہم تب علیہ، اللہم تب علیہ، خدایا اس کو معاف فرما دے۔ تو بہرحال اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی تو جو سزا متعین ہے وہ بھی اس سے بھی بچ جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کے دامن سے اس داغ کو دھو ڈالیں گے اور اپنی جانب سے اس کو بخشش عطا فرمائیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 41 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک له من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ آیت تھوڑی بڑی ہے اور ہم تھوڑے الفاظ کا مطلب خیز ترجمہ کریں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں جو کفر کی راہ میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یسارعون فی الکفر، جو لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا جو بھاگ رہے ہیں کفر میں، جو کفر کی راہ میں بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یہ تسلی بھرے الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ غمگین ہو جایا کرتے تھے اور کفار اور مشرکین کی ہٹ دھرمی سے آپ کا دل رنجیدہ ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور بھی ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے صرف اس لیے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں؟ تو ان آیتوں میں سراسر تسلی ہے، تسلی بھرے الفاظ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ منافقین کا ذکر ہے خاص طور سے۔ ابھی منافقین چاہے کفار اور مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، یہاں پر دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں اور بھاگ دوڑ سے غمگین
اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور اس طرح کے لوگ یہودیوں میں سے بھی ہیں، سماعون للکذب، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو، سماعون للکذب، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر، یعنی اپنے لیے نہیں سنتے ہیں بلکہ یہ لوگ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ لوگ شیطانی اور جھوٹی باتیں بڑی غور سے سنتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں، یعنی سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں منافقین کے بارے میں، کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، تو کہتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں کہ یہاں سے سن کر ان کو رپورٹ کریں گے کہ آج محمد نے یہ کہا ہے، آج آپ کی مجلس میں فلاں واقعہ پیش آیا، آج فلاں بات کے بارے میں چرچا ہو رہی تھی۔ سماعون لقوم آخرین، اس جملے کا ترجمہ ہم دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، اور اس جملے کا ترجمہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی دوسری قوم کے لوگوں کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یا ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا سنتے ہیں دوسرے قوم کے لوگوں کے لیے، سماعون لقوم آخرین، ترجمہ دونوں طرح ہو سکتا ہے، یعنی دوسری قوم کے لوگوں کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یا سنتے ہیں دوسرے قوم کے لوگوں کے لیے، یعنی انہیں انفارم کرنے کے لیے، انہیں باخبر کرنے کے لیے، ان کے جاسوس کے طور پر، ان کے جو لیڈر ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود نہیں آیا کرتے تھے، اور یہ جو درمیانی لوگ ہیں یہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور انہی لوگوں کے ذریعے سے یہ جاسوسی کا سلسلہ، جاسوسی کا یہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو پھیرتے ہیں اس کی جگہ سے، اس کے موقع اور محل سے، اس کے موقع اور محل متعین ہو جانے کے بعد، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو پھیرتے ہیں اس کی جگہ سے، اس کا موقع اور محل معین ہو جانے کے بعد، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ فیصلہ مل جائے تو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو تم احتراز کر لینا اور اس فیصلے کو قبول نہ کرنا، یعنی پہلے سے ہی سکھا کے بھیجا کرتے تھے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ فیصلہ مل جائے تو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو اعتراض کر لینا، یعنی اہل کتاب کے سرداروں کو اگر کسی مقدمے کا فیصلہ مطلوب ہوتا تو اپنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور پہلے سے ہی انہیں بتلا دیا کرتے تھے کہ اگر فیصلہ اس طرح ہو تو تم قبول کر لینا ورنہ قبول نہ کرنا۔ دیکھیے ایک بات یہاں اس جگہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ مدینے میں اسلامی ریاست اور پورے طور پر ایک ہماگیر حکومت اصل میں فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، اور یہ صورتحال اس سے پہلے کی بیان ہو رہی ہے، یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے کی صورتحال بیان ہو رہی ہے، ورنہ کسی ریاست میں، کسی حکومت میں دوہرا نظام عدالت نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر کسی ریاست میں دوہرا نظام عدالت نہیں ہوتا ہے، ایک ہی نظام عدالت
عام طور پر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو بیان کی جا رہی ہے مدینے میں اسلامی ریاست اور پورے طور پر ایک ہمہ گیر حکومت اصل میں فتح مکہ کے بعد ہوئی، اور یہ صورتحال اس سے پہلے کی بیان ہو رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ جب چاہتے اپنے فیصلوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے، اور جب چاہتے تو کسی اور کے پاس چلے جاتے، گویا کہ ایک ہی وقت میں دو نظام چل رہے تھے۔ اس لیے تو وہ لوگ یہ کہنے کی ہمت کرتے تھے کہ یہ فیصلہ ہوا تو قبول کر لینا، ورنہ نہیں کرنا قبول۔ تو ایک وقت میں دو نظام چل رہے تھے، اس لیے ان لوگوں کی ہمت بڑی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ لوگ یہ کہنے کی ہمت کرتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو تو قبول کر لینا، ورنہ نہ کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ کے معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، پاک کرنا چاہا ہی نہیں، حسر کے ساتھ۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں، یعنی ان کے اوپر آپ کی نصیحت، آپ کی سچی باتیں کوئی اثر نہیں کریں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہ آیت ایسی ہے کیونکہ الگ سے آیت کے الفاظ بڑے واضح ہیں، الگ سے کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون للکذب، جو الفاظ ابھی پہلے آئے تھے ہو بہو یہی الفاظ ہیں، سماعون للکذب، یہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور خوب کھانے والے ہیں حرام کو، اکالون للسحت، خوب کھانے والے ہیں حرام کو۔ فَإِن جَاءُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مخاطب ہیں اس جملے کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر یہ لوگ آپ کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آ جائیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے، چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور چاہیں تو مقدمہ لینے سے ہی انکار کر دیں۔ فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے، چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور چاہے تو مقدمہ لینے سے ہی انکار کر دیں۔ یعنی ان کی طرف سے نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ سنیں اور فیصلہ کر دیں، اور چاہیں تو مقدمہ لینے سے ہی انکار کر دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ان لوگوں کی نیت درست نہیں تھی، وہ آپ کا فیصلہ لینے میں سنجیدہ نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے گویا کہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی اگر معاملہ الٹا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ رویہ ان کو پسند نہ آئے
اور وہ آپ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مخالفانہ رویے سے آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بھی بیان کیا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کرنا ہی چاہیں اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو انصاف کے عین مطابق فیصلہ کریں۔ جی ہاں، انصاف کے دامن کو بہر صورت کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ فیصلہ کرنے اور نہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے، لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو فیصلہ انصاف کے عین مطابق کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 43 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بنا سکتے ہیں، یعنی یہ لوگ آپ سے صحیح فیصلہ کیسے کروا سکتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر بھی وہ اس سے روگردانی کر رہے ہیں اور اپنی کتاب کو پڑھ کر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اگلے جملے میں بیان کی ہے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ الفاظ آیت نمبر 43 تک ہو گیا ہے اور اس میں الگ سے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب